بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. اب آپ کی طرف لوگ آئیں گے جب آپ لوٹ کر کے ان کی طرف آئیں گے تو عذر کریں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے صاف صاف بات کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. بالتحقیق کہ اللہ نے تمہارے سلسلے میں ہمیں خبر دے دی ہے اور اب اللہ تم کو تمہارے اعمال دکھائیں گے اور اس کے رسول. ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ. پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس عالم غیب اللہ کی طرف جو علم غیب اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. پھر وہ بیان کر دے گا تمہارے سامنے جو کچھ تم لوگ کرتے. پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں 10ویں جز کی آخری آیات پر مکمل کیا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی رکوع میں 10ویں جز میں منافقوں کے حال اور ان کے ساتھ میں جو سلوک اور ان لوگوں کا جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ اس کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یہ بتایا گیا تھا کہ منافق یہ در حقیقت یہ کفر کا ایک حصہ ہے اور کبھی کبھی اس کے اندر جو شر اور اس کے اندر میں جو خرابیاں ہیں وہ کفر سے بھی بڑھ کر کے چونکہ کفر یعنی کافر یہ بات اس کے لیے بہت واضح اور کھلی ہوئی بات ہوتی ہے کہ یہ ایمان کے مقابلے میں یہ کافر ہے. لیکن منافق کا حال معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زبان سے کہتا ہے میں مسلمان اور دل سے وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں اور اس کے اعمال جو ہوتے ہیں خفیہ یا اور کوئی ایسے اعمال جو سراسر اسلام اور ایمان کے خلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے اور خاص کر کے ایمان والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہنے والے منافقوں کا کام تھا کہ نبی کی خدمت میں وہ لوگ آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، ہم آپ کے پیچھے
پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ میں رہتے سہتے ہیں، ہم پکے سچے مسلمان، لیکن جب کبھی جان اور مال کی باری آتی تھی اور جہاد میں جانے کی باری آتی تھی تو اس وقت یہ سب کے سب دھوکہ دے دیتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی عذر کر لیتے تھے اور یہ انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آ کے ان کو مبارکباد بھی دیتے تھے، واہ بہت اچھا، اور اگر ناکامی ہوتی تھی تو یہ لوگ خوشیاں منائے کرتے۔ تو وہ غزوہ تبوک کا جس کا واقعہ اور ذکر پہلے بھی گزرا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ تبوک میں شریک ہوئے اور ساتھ گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو دعویٰ مسلمان بھی کرتے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ عذر کر لیے کہ نہیں اس وقت ہم جا نہیں سکتے ہیں، اس وقت ہمارے لیے پریشانی ہے، یہ عذر ہے فلاں فلاں۔ لہذا جب غزوہ تبوک میں کامیابی ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کامیابی کے ساتھ جب واپس آنے لگے تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے حال ذکر فرمایا جو اس وقت میں 11ویں جز کی آغاز اور پہلی آیت سے اس کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو وہ لوگ جو لوگ عذر کر کے بیٹھ گئے تھے اور آپ کے ساتھ نہیں دیے تھے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنا حال بیان کریں گے، ہم لوگ مجبور تھے، پریشان تھے اور یہ میری ضروریات تھی، اس لیے ہم لوگ نہیں جا سکے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ یہ ساری باتیں وہ لوگ کریں گے اور قسمیں وہ لوگ کھائیں گے، اور قسم کے ذریعے سے وہ لوگ اپنی بات اور اپنے حالات سچ بتانا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ سچے نہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ لوگوں کے اندر میں فسق ہے اور وہ لوگ اپنے دلوں کے اندر خدورت رکھتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات ہرگز نہیں مانیے گا، آپ ان کی بات کو ہرگز قبول نہیں کیجیے گا۔ آپ کو وہ لوگ راضی کرنا چاہیں گے لیکن وہ آپ راضی مت ہوئیے گا ان سے۔ یہ وہی اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے سفر میں نازل فرما دیا اور منافقوں کا پورا حال بیان فرما دیا، اور ہوا ایسے ہی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو یہ لوگ پہنچ گئے، ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہمارا یہ عذر تھا، ہماری یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے ہم شریک نہیں ہو سکے، ایک بار معاف کر دیجئے، پھر ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ لوگ اس پر جھوٹی جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ قسم کھائے۔ بتائیے چلا کہ جھوٹی قسم کھانا ایک منافق کی علامت ہے، اسی لیے منافقوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ جو بار بار جھوٹی قسمیں کھایا کرے گا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اندر سے منافق ہے، یہ اندر سے منافق ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، وعدہ کے خلاف عمل کرنا، یہ سب منافقوں کی پہچان اور اس کی علامت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کہ آپ ان کے عذر کو ہرگز نہیں مانیے گا، اور صاف صاف کہہ دیجیے گا لن نؤمن لکم، تمہاری بات ہم کو قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے حال احوال کی خبر دی۔ لہذا وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس طرح کا عذر کیے، لیکن اس کے عذر کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں صاف فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ لوگ ناپاک اور پلید لوگ ہیں، یعنی یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کو بہت ناپسند ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ آج ہم لوگوں کا ایک مزاج اور ایک فیشن اور ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھا لینا، بات بات پر جھوٹی بات کہہ کر کے کسی کو تسلی دے دینا، اور پھر اگر اس پر کامیاب ہو گئے تو اپنے آپ کو واہ واہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ منافقوں کی علامت ہے، کتنا سخت جملہ، انہم رجس، یہ لوگ ناپاک ہیں، ناپاکی کے مطلب ان کی عادت ناپاک، ان کی عادتیں بڑی گندی ہے،
کہ جھوٹی بات کہہ کر کے دھوکہ دے دینا، قسمیں کھانا، اس لیے آپ ان کے بات کو قبول نہ فرمائیں۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا اگر آپ کو یہ لوگ راضی کرنا چاہیں کسی بھی طرح سے اور آپ خدا نہ خواستہ راضی ہو گئے ان سے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ آپ راضی ہو جائیے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا فَإِن تَرْضَوْا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ لوگ جب قسمیں کھائیں گے اور آپ کو راضی کرنے، خوش کرنے کی کوشش کریں گے، بہرحال اگر خدا نہ خواستہ فَإِن تَرْضَوْا اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ جب راضی نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ فاسق قوم ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کے کفر و اندر میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ کوئی آدمی کبھی کبھی چاہتا ہے کہ ہم صرف نبی کی اطاعت کر لیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر لیں۔ کبھی کبھی ایک آدمی چاہتا ہے کہ پیر صاحب کی بات مان لیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں۔ کبھی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی بات پر عمل کر لیں گے اور یہ اگر خوش ہو گئے، یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج جو ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں کہ وہ اللہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کے بندوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بندوں کو خوش کر کے وہ اس کو اپنا ہمنوا بنا لینا چاہتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کو کنارے کر دیتا ہے۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، عبادت میں بھی، ایمان میں بھی، عمل میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی۔ لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیر صاحب خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو گیا، رسول بھی خوش ہو گئے، ہمارے بڑے حضرت خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو گیا، رسول بھی خوش ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ خوشی جو چاہ رہا ہے، اس کی چاہت میں اللہ اور اس کے رسول کتنا مقدم ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صرف اگر کوئی اختیار کر لے اور اللہ کا راستہ چھوڑ دے، تو راستے ہمارے اور آپ کے سامنے، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ لہذا اگر کوئی کہا کہ نہیں لا الہ الا اللہ پر عمل کریں گے اور رسول کو چھوڑ دیں، کامیاب نہیں محمد الرسول اللہ پر عمل کریں گے، لا الہ الا اللہ پر نہیں، تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ ایک کو راضی کر لینے سے دوسرا نہیں، ہاں اطاعت فرما برداری میں دونوں کی اتباع ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ آپ ان سے خوش ہو جائیں تو ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے منافق کے سلسلے میں پہلے ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان منافقوں کے بارے میں اگر 70 بار استغفار کی دعا کر دیں گے پھر بھی ہم ان کی دعا مغفرت کی قبول نہیں کریں گے۔ سوچئے کہ نبی دعا کریں اور نبی کی دعا ان کے حق میں نہ لگے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ قرب قیامت میں میری امت کے حال یہ ہوگا کہ ان کے حق میں بڑے بڑے وقت کے ولی اللہ دعا کریں گے لیکن ان کی دعائیں ان کے حق میں سنی نہیں جائیں گی، اس لیے کہ اتنے بدعمالیاں، اتنے گناہ کے راستے لوگ اختیار کر لیں گے جس کی وجہ سے ولیوں کی بھی دعا ان کے حق میں نہیں لگے گی۔ تو میری ماں بہنوں آپ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم دنیا والوں کو خوش کرنا چاہیں اور دنیا والوں کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیں، یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے حضرت خوش ہو گئے، ہمارے پیر صاحب خوش ہو گئے، ہمارے بڑے صاحب خوش ہو گئے، ہمارے امیر صاحب خوش ہو گئے، لہذا ان کی خوشی سے اللہ کا خوش ہونا، ان کی خوشی سے اللہ کے رسول کا خوش ہو جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ دیکھنا پڑے گا یہ ان کی خوشی کس بنیاد پر ہے۔ ان کی خوشی اگر ان کی ذات اپنے مفاد کی بنیاد پر ہے تب تو یہ نقصان ہے، اور اگر ان کی خوشی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی پر ہے تب تو بہت اچھی بات ہے۔ مثلا ایک آدمی اس بنیاد پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا یہ جاننے والا ہے یہ بہت ہی دین شریعت سنت کی پابندی ہے، اس سے وہ خوش ہو رہا ہے، یہ خوشی اچھی ہے،
لیکن اگر ایک آدمی کسی کی بات نہیں مانے، شریعت کے خلاف وہ حکم کرے، لڑنے جھگڑنے کا حکم کرے، نا اتفاقی کرنے کا حکم کرے، آپس میں دو راستے اور تفرقہ کی حکم کرے، اور اس میں کوئی بڑے کی بات نہ مانے، امیر صاحب کی بات نہ مانے، عالم صاحب کی بات نہ مانے، پیر صاحب کی بات نہ مانے، اور پیر صاحب ناراض ہو جائے اور یہ سمجھ کر کے رکھو اگر ان کی بات ہم نہیں مانیں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے، لہذا یہ خوشی اور ناخوشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دیکھنا پڑے گا کہ اطاعت رسول ہے یا نہیں ہے، اطاعت خدا بندی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے محبت کی پہچان میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحب للہ والبغض للہ، تمہاری محبت اللہ کے بندوں سے اس بنیاد پر ہو کہ اللہ کی محبت بندوں کی محبت، الحب للہ، یعنی اگر ہم کسی اللہ کے بندے سے محبت کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، والبغض للہ، اور اگر کسی سے میری دشمنی ہے، عداوت ہے، بات چیت بند ہے، تعلقات میں دوری ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی یہ باغی اور دشمن ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ہم بھی اس سے دور ہو جائیں گے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ یہ منافقین اگر آپ سے قسمیں کھا کھا کر کے آپ کو راضی کرنا چاہیں، اور آئے میرے محبوب اگر آپ راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ چوتھی بات، منافقوں کے حال یہ تھا کہ وہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، اور کچھ زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے تو بوجھ سمجھ کر کے دیتے تھے، تاوان سمجھ کر کے دیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے دیا کرتے تھے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، مسلمان یہ دیکھو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، لہذا ہمارا نفاق کیا ہوگا، کھل جائے گا، اس لیے وہ چاہتے نہ چاہتے کچھ دے دیا کرتے تھے، جبرن قہرن دل پر۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی علامت یہ دیکھیے، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود اللہ، یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر حالات آئیں، ان پر کسی طرح سے پریشانیاں بار بار آئیں، اور یہ شکست کھاتے رہیں تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے، اسلام رک جائے، ایمان والے ختم ہو جائیں، یہ اندر سے چاہا کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی یہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو مجبوراً دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، تاکہ پھر اسلام ختم ہو جائے، تم اپنے حالات پر آزادی کے ساتھ میں رہیں۔ یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام اور اسلام والوں کے ساتھ میں یہ دل کے اندر کی دشمنی رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے مخلصین مسلمانوں کے سلسلے میں فرمایا، یعنی بعض دیہاتی ایسے ہیں جو دیہات میں رہنے والے ہیں، ان لوگوں کی حال یہ ہے کہ وہ لوگ تو کبھی کبھی اتنی محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے کہ وہ لوگ اپنے لیے ایمان بھی بڑے پختہ اور ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قربت الہی سمجھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بہت سارے ایسے دیہاتی ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دین پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کی دعائیں مل جائیں۔ لہذا بہت سارے مدینے سے باہر جو لوگ دیہات میں رہنے والے ہوتے تھے، ان کو جب خبر لگتی تھی کہ ایمان اسلام کیا ہے تو وہ لوگ قریب آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر ایمان سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور پھر پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ آپ اگر فرماتے تھے نماز پڑھو، آپ فرماتے تھے کہ اگر ہو سکے تو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو وہ لوگ خوشی و خوشی اس کو قبول کرتے تھے، اور اس میں دو نیتیں وہ رکھتے تھے کہ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، دعا میرے حق میں کریں گے۔ اسی لیے دیہاتی لوگ یہ کام ضرور کیا کرتے تھے۔ واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی آئے، ایمان لائے، دیہات کے رہنے والے تھے، چند دن رہے،
رہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ اب میں اپنا گاؤں اپنا قریہ اپنے دیہات جانا چاہتا ہوں، ہمارے لیے کیا کام ہے آپ فرما دیجئے، میں وہ کام کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ لوگوں کو ایمان سکھاؤ، اس کے ساتھ ساتھ نماز سکھاؤ، نماز کی پابندی کراؤ، اور صاحب استطاعت جو ہے ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم کرو، ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 باتیں سیکھ کر کے لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد اپنی بستی میں اپنے لوگوں سے اس پر محنت کرائیں، ایمان والے بنائیں اور نمازی بنائیں، اور ایک موقع پر زکوٰۃ کی رقم خوب جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے اور لوگ پیش کیے اور قاصد بنا کر کے بھیجیں۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ 2 بنیادی چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن شیطان کبھی کبھی کہتا ہے کہ تمہارا مال خرچ ہو جائے گا، تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی، لہذا وہ ڈراتا ہے اور قربت الہی اور نبی کی دعاؤں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی اپنی زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ادا کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے جو نبی نے اپنی امت کے حق میں بہت ساری دعائیں کر کے چلے گئے ہیں۔ قیامت تک آنے والی امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے، اور وہ دعا کا مستحق بننا ہے تو ہم سب کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وہ دعائیں آج بھی اس کی برکتیں جاری ہے، وہ دعاؤں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاطر کر کے چلے گئے۔ لہذا اگر اس دعا کے لائق، اس دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں ہم اور آپ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اگر ان دعاؤں کی مستحق نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو ان دعاؤں کی مستحق وہ نہیں بن سکتے۔ مثلا اپنی امت کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خیر کی دعائیں کی ہیں۔ اسی لیے آپ اور ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اللہ ہماری وہ دعائیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خاطر جو خیر کی دعائیں مانگے ہیں اس دعا میں ہم کو شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ وہ دعا جس شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائیے۔ بتائیے چلا نبی تو پہلے دعا کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اثرات آج بھی ہم سب کو پہنچتے رہتے ہیں اور ملتی رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کی دعا کا مستحق بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیسی کیسی دعائیں کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں نہیں ہوتی میری ماں بہنوں، بھائیو بزرگوں، تو یاد رکھیے چہرہ ٹھیک نہیں رہتا۔ آج ہمارے قول و فعل کی بنیاد پر ہماری زندگی کی شکلیں صورتیں سب بدلی ہوئی ہوتی، اور عذاب بالکل سامنے نظر آتا۔ موت سے پہلے آدمی کو عذاب آ کر کے پکڑ لیتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں سمجھ چکے تھے، اندازہ لگا چکے تھے، اور حالات اور قرائن سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ کی امت ہر وہ گناہ کرے گی جو پہلی کی امت گناہ کی ہے، ہر وہ گناہ کا وہ لوگ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے جو پہلی امتوں نے کر کے گئے۔ لہذا پہلی امت کے لیے جو عذاب، سزا اور جو پریشانیاں آئی ہیں ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے میری امت پر بھی کہیں وہ عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے کہ اللہ میری امت کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی مت بنا دیجیے گا۔ آج وہ عمل سب ہم لوگ کر رہے ہیں، پوری امت میں یہ عمل جاری ہے۔ لوگ ایسے ایسے کام، ایسے ایسے حالات، ایسی ایسی عادتیں، ایسی ایسی شکلیں بنا رکھے ہیں کہ اندر سے ان کی عادت، ان کا فعل، ان کا قول ایک بالکل گھٹیا قسم کا ہے۔ جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی اپنے قول و کردار اور عمل کی بنیاد پر یہ انسان نہیں بلکہ جانور کی طرح ہے۔
لہذا شکلیں ہماری اور آپ کی آج بدلی نہیں ہے، اور شکلیں جو انسان کی نظر آتی ہے اس کی خاص بات یہ میری ماں بہنوں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ وعدہ کرا لیا کہ اللہ ہماری امت کی شکلیں نہیں بدلے گا، ایک مشت عذاب نہیں بھیج کر کے ہلاک کر دیجیے گا جیسے قوم عاد قوم سمود کو آپ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اے میرے اللہ ہماری امت میں وہ بلائیں، وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں نہ ڈالیے گا جو کہیں امت کے لیے، اللہ ان عذابوں پر پردہ پوشی فرما دیجیے گا جس عذاب سے میری امت رسوا ہو جائے۔ لہذا آج اللہ رب العالمین نے وہ ساری دعائیں قبول فرمائیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ہمارا عذاب ظاہر نہیں ہو پاتا ہے۔ موت سے پہلے وہ عذاب اگر اللہ دکھا دے، قسم خدا کی جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اگر موت سے پہلے ہمارے گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین ظاہر کر دے تو کوئی کندھا لگانے والا نہیں ہوگا۔ موت سے پہلے اگر کسی آدمی کی وہ بدکاری، زناکاری، سودخوری، ریاکاری، جھوٹ اور تمام ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قبر میں ڈالنے سے پہلے دکھا دے، قسم خدا کی کوئی کندھا دے کر کے قبر میں ڈالنے والا نہیں ہوگا، یہی لوگ چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ لیکن اللہ پردہ پوشی فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین پردہ پوشی کی بنیاد پر وہ دکھاتا نہیں ہے تاکہ عزتیں بچی کی بچی رہ جائے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر ہمیشہ توبہ، اپنے گناہوں پر ہمیشہ استغفار، اپنے گناہوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت، اپنے گناہوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر کے توبہ اور استغفار کرتے رہیے، ورنہ اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق نہ بنیں گے تو بڑے خطرناک حالات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی امت پر احسان فرمایا ہے کہ پردہ پوشی کے ساتھ اس کو اس دنیا سے چھپا دیتا ہے، پردہ پوشی کے ساتھ کفن کے کپڑے میں لپیٹ کر کے بڑی عزت و احترام اور دعا استغفار کے ساتھ اس کو آخرت کے سفر پر روانہ کر دیتا ہے، ورنہ گناہ اگر پھٹ جائے، گناہ کا عذاب اگر دکھا دی جائے بڑی مشکل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے فقیہ، ایک بہت بڑے وقت کے ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے تابعین میں سے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، لہذا ان کے گاؤں اور ان کے علاقے میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ اے ابو سفیان آپ وقت کے ولی اللہ ہیں، آپ کے پاس ایک بڑی پریشانی لے کر کے میں آیا، اور وہ پریشانی یہ ہے میری ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، ہم اس سے بڑی محبت کرتے تھے، میری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک تھی اور اس کی ہر ضروریات، ناز و نخرے اور اس کے عیش و آرام کی ہر ایک چیز ہم اس کو مہیا کرتے تھے، اس کی بات کبھی بھی ہم انکار نہیں کرتے تھے، وہ بڑی میری پیاری تھی، گھر کی دلاری تھی، بڑی اچھی تھی، لیکن میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی۔ دنیا میں تو اس کو عیش و آرام کی ساری چیزیں ہم مہیا کرتے تھے، وقت سے پہلے اس کی ہر ضروریات کو پوری کر دیتے تھے، عیش و آرام، کھانے پینے، رہنے سہنے کی ساری سہولیات مہیا کرتے تھے۔ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، ابھی 2 دن پہلے ان کو ہم نے دفن کر کے آ گیا۔ اے ابو اللہ کا ولی، مجھے بڑی پریشانی کے ساتھ میری زندگی گزر رہی، مجھے بار بار اپنی بیٹی یاد آتی ہے، بار بار مجھے اپنی بیٹی کی یادیں ستاتی اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، رات کو اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دین میں چین و سکون۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھیے، نہیں بیٹھنا ہے تو چلے جائیں، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ اشارے، یہ کنائے ٹھیک نہیں، ادب سیکھیے، بیٹھیے، یہ مجلس میں جائیں تو ادب سیکھا کیجیے، سمجھے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا، اشارے کنائے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ بولنے والے کے ذہن متاثر ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اشارہ ادھر 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 کرنا ٹھیک نہیں۔ 5 منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، ادب سے نہیں بیٹھ سکتے، جوان ہو ماشاء اللہ، بڈھے نہیں ہو کہ بالکل کمر ہڈی سے درد ہو رہی ہے، ادب سے بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے، 5 منٹ اطمینان سے بیٹھیے، کوئی دنیا نہیں ختم ہو رہی ادھر ادھر، بھوک لگی ہے تو جائیے آرام سے کھائیے پیجیے پکائیے، سکون سے بیٹھیے۔ خلل ہوتا ہے ذہن میں، قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ادب سیکھو، سب سے بڑی چیز ادب ہے، سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، سب سے بڑی چیز جو بڑوں کے ساتھ میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو،
کوئی منہ کھجلا رہا ہے، کوئی داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، کوئی انگوٹھی کھجلا رہا ہے، کوئی ٹوپیاں سہلا رہا ہے، یہ سب ادب کے خلاف۔ آپ دعوت و تبلیغ میں آئے ہیں تو دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ آپ ادب ہر ایک چیز سنت کو اور تمام ادب و احترام کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ اپنے راستے میں نکالتا ہے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے ذرا خاص خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو سیکھنے سمجھنے عمل کی توفیق دے، دعا کرتا ہوں ادب سے رہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میری اس پریشانی کا کچھ حل کر دیجیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں پریشان ہوں کہ میری بیٹی قبر میں کیسی اور کس حال میں ہو، وہاں نہ بستر ہے، نہ روشنی ہے، نہ پانی ہے، نہ اس کی ضرورت پوری ہم اور آپ کر سکتے ہیں، باہر سے کوئی ساز و سامان اس کی ضرورت کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا حال قبر میں کیا ہو۔ یہاں ذرا سے اس کو تکلیف ہوتی تھی، وہ فوراً اپنے بات کہتی تھی، ہم لوگ اس کی ضروریات فوراً مہیا کر دیتے تھے، فوراً اس کی ضرورت ہم لوگ اس کی پوری کر دیتے تھے۔ میری بیٹی قبر میں کیسی ہوگی، یہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، میں اس کے حال دیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں۔ حضرت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ بڑے وقت کے ولی اللہ محدث فقیہ تھے، اللہ سے ان کی بڑی مضبوط دوستی تھی، بڑی مضبوط دوستی تھی۔ جب وہ طواف کے لیے پہنچے تھے اور کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، کسی نے ان کو آ کر کے خبر دی تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے حجاج ابن یوسف نے لوگوں کو روانہ کر دیا ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے آپ چھپ جائیے۔ سننا تھا تو انہوں نے کعبے کے گلاف پکڑ کر کہا ہے رب کعبہ، دشمن آ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، اگر وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ سے ہم اپنی دوستی ختم کر لیں۔ اتنی مضبوط دوستی، اتنا مضبوط تعلق، اللہ سے دوستی ختم کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ کہنا تھا کہ وہ دشمن جو لوگ آ رہے تھے راستے ہی میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو بڑے وقت کے ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کا حال جاننا چاہتے، اول تو جاننے کی اجازت نہیں، اول تو قبر کے حالات اللہ رب العالمین نے انسان زندوں کو نہیں دیا ہے اور اس کو معلومات کرنے کا حق بھی نہیں، اور اس پر کسی کو کوشش کرنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ وہاں کیمرہ لگا دے، ویڈیو چلا دے، وہاں انٹرنیٹ داخل کر دے، وہاں سے کیا ہوگا ہم کو معلوم ہوتا رہے گا۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے شریعت اور اسلام نے منع کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر تم قبر کی حالات جان لو گے تو اپنے بھائیوں بہنوں اور اپنے لوگوں کو دفن نہیں کرو گے، بلکہ کہیں ویران سنسان جگہ پر چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، وہ بڑی اچھی بھی جگہ ہے، عمل سے وہ جگہ بنتی ہے، عمل سے وہ جگہ خراب بھی ہوتی ہے، وہ جنت بھی بن جاتی ہے، وہ جہنم کے گڑھے اور آگ کے انگارے بھی بن جاتی ہے۔ لہذا حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی اول تو تجھے نہیں اس پر جانا چاہیے، کیا ہے وہ اللہ کے حوالے، لیکن اگر تم بے چین ہو، بے قرار ہو، پریشان ہو تو پھر یہ وظیفہ جاؤ پڑھو، اور رات میں سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، اور یہ دیکھو میری ٹوپی ہے میں تجھے دے رہا ہوں، اس ٹوپی کو پہن کر کے تم سو جانا، لہذا اسی درمیان تجھے قبر کی پوری حال تجھے معلوم ہو جائے گا۔ بزرگوں کو اللہ رب العالمین نے معرفت، بزرگوں کی تقوی کی بنیاد پر وہ جانتے ہیں، ہمارے اور آپ کے گناہوں سے وہ کبھی واقف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پانی، وضو کے پانی کے قطرے کو دیکھ کر کے کہہ دیتے تھے نوجوان تم سے فلاں فلاں گناہ ہوا ہے اور وضو کے قطرے سے تمہارا گناہ دھل رہا ہے۔ لہذا اللہ والوں کو یہ بات کا علم معرفت کے ذریعے سے اللہ بتا دیتا، لہذا ان کی ٹوپی پہن کر کے سویا، وظیفہ پڑھ کر کے سویا، نیند جب لگی تو قبر کے حال اس کے سامنے منکشف ہوا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور ننگا پن کی حالات میں قبر ہے، قبر میں پڑی ہوئی ہے، پریشان کن حالات ہے۔ یہ دیکھ کر کے گھبرا کر کے اٹھا، فوراً پہنچا حضرت امام سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے پاس اور جا کر کے سنایا ایسا ایسا ہوا۔
پوچھا کیا کرتی تھی بیٹی؟ اللہ اکبر! آج ہماری ماں بہنیں، نوجوان یہ سب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان چیزوں کا پرواہ نہیں کرتے، بے حیا بن گئے ہیں، اپنے جسم کے نمائش کرتے ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے پھرتے ہیں، ننگا پن اختیار کر لیتے ہیں، سوچے دنیا ہے چل رہی ہے، لیکن قبر سے جب پردہ اٹھے گا، قبر سے جب کفن ہٹیں گے اور چہرے کھلیں گے اور پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تب پتہ چلے گا دنیا کی موج و مستی اور دنیا کے حالات نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، سب لوگ سمجھو کہ بہت بڑی چیز ہے قبر، اور وہاں سارے حالات کھل کر کے رہ جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی، ایک تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو جن چیزوں کو چھپانا چاہیے وہ چھپاتی نہیں تھی، حیا اختیار نہیں کرتی تھی، نماز کثرت سے چھوڑا کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتی تھی، یہ ساری خرابیاں تھیں، قرآن کبھی نہیں پڑھتی تھی بلکہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ سارے گناہ، لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اس دنیا میں جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے، جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس پر قبر میں سخت عذاب ہے۔ ایسی عورتیں، ایسی بہنیں اور ایسے لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لہذا رو کر کے کہنے لگا اب کیا کروں؟ کہا کہ بس اب اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، اگر اللہ راضی ہو گیا، رسول اللہ کی دعائیں لگ گئی تو تیری بیٹی کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعا کر کے چلے گئے، اے اللہ قبر سے پہلے اوپر عذاب ظاہر نہیں کر دیجیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو عذاب دیکھ کر کے لوگ انہیں چھوڑ کر کے نہ چلے جائیں اور پھر کوئی درندہ پرندہ ان کے جسم کو اکھاڑ پچھاڑ کر کے خراب نہ کر دے۔ یہ پردے میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیجیے، دعا کا مستحق بنیے۔ اس لیے پردہ، حیاداری بہت ضروری چیز ہے۔ عام حالات میں یہ پردے کا مسئلہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ پردے کا مسئلہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد کو کتنا کپڑا پہننا چاہیے، اپنے گھر میں کتنا کپڑا پہننا چاہیے، کیسے کپڑے پہننا چاہیے، کیسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا چاہیے، مردوں کے لیے بھی۔ آج عام حالات میں مسلمان کے گھروں میں جوان لڑکے، جوان مرد حضرات بہت ہی مختصر کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، ان کو خیال نہیں، ان کو حیا نہیں ہے۔ میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے گھر میں اور عورتیں، ان کے سامنے پیر کا کھلا ہوا ہاف پینٹ کا پہننا، چھوٹی بنیانوں کو پہننا، آستین کو کھلا رکھنا، جسم کا دکھانا اور جسم کے وضاحت کو کھول کر کے رکھنا، یہ سب بے حیائی اور بے برکتی کی علامت۔ آج کو ٹوکنے والا نہیں ہے، صرف نمازی عبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کے دعوت دینے ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق ڈھالنا، اپنے گھر کو دیندار بنانا، گھر والوں کو دینداری میں لانا، یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور سب سے بڑی یہ دعوت ہے۔ لہذا گھر میں جہاں مردوں بھی حیا بن گئے ہیں، جوان جہاں بے حیا بن گئے، ان کے کپڑے جہاں مختصر ہو گئے ہیں، اسی طرح سے عورتوں کے اور ماں بہنوں کے حالات بھی عجیب و غریب ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے گھر میں رہنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے بچیوں کے لباس اتنے مختصر ہو گئے ہیں، اس لیے جانے کی طبیعت نہیں چاہتی، رہنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس لیے اکثر و بیشتر سارے وقت صرف تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتا ہوں اور مسجد میں گزار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! جن کے دل پاک ہیں، جن کی نیتیں پاک ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن میں حیا ہے، ان کے لیے خوف ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ قبر بڑا خطرناک اور عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں دعا لینی ہے، دعا کے مستحق بننی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بالکل بات پکی ہے کہ آپ اپنے قبر مبارک میں باحیات ہیں، اپنی امت کی خبریں لیتے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے حق میں دعائیں فرماتے ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت اور بلائے مصیبتوں کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فرشتے درود شریف لے کر کے پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے فلاں 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 کی یہ درود ہے، آپ کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے، سلام بھیجا ہے، درود پڑھا
ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ دعائیں دیتے ہیں۔ بتائیے چلا آج بھی دعا لے سکتی ہیں، آج بھی رسول اللہ کی دعاؤں کے مستحق بن سکتی ہیں، لیکن اگر غفلت میں رہی تو میری ماں بہنوں آخرت بہت ہی عجیب ہے، وہاں اعمال سے چلیں گے۔ اسی لیے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان مخلص صحابہ میں، دیہاتیوں میں، جو اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کرتے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس نیت سے خرچ کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگ جائیں، آپ کی دعا کا مستحق ہم بن جائیں۔ اور یہ ضروری ہے، آپ کی دعا کا مستحق اگر کوئی بن گیا، کسی کے حق میں نبی کی دعائیں لگ گئی تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کا مستحق بنیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم سب کو ملتی رہے، اور آپ اپنی امت کے حق میں جو جو خیر کی دعا کیے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں وصلوات الرسول کہ رسول اللہ کی دعائیں لگیں، الا انہم قربۃ لہم، سنو سنو، جو لوگوں کی یہ نیت ہے ان کو قربت الہی ضرور ملتی ہے، اللہ کے رسول کی دعائیں ضرور لگتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں بھی ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ایسے لوگوں کو داخل فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ خلاصہ یہ میری ماں بہنوں کہ ہمیشہ آدمی کو اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، نفاق سے بالکل پاک رکھنا چاہیے، جو دل میں ہو وہی زبان پر لانا چاہیے، اور خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں بہت دل پاک رکھنا چاہیے، دین میں بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے کوئی بات چھپا کر کے کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے دل کو نفاق سے پاک صاف کر کے مخلص مومن کا دل بنائیے، اس پر محنت کیجیے، ان گندگیوں کو نکالیے دل سے جس سے نفاق پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھایا کیجیے، منافقوں کی علامت ہے، پہچان ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کیجیے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ہم لوگ دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں دن سال مہینے لگا دیتے، ہر خوشی غم میں ان کو پہلے دیکھتے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھتے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، وہ رب مہربان اگر راضی ہو گیا تو اس کے سارے بندے بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا آپ کتنا بھی خوش کرنا چاہیں گے اللہ کبھی خوش نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجیے۔ اور سب سے چوتھی بات یہ معلوم یہ ہوگی نا آیت کریمہ سے کہ جو کچھ خرچ کیجیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کیجیے، جبرن کہرن دکھاوے سے نہ خرچ کیجیے، یہ بھی منافقوں کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ پانچویں بات معلوم یہ ہوگی کہ ہمیشہ اللہ کی قربت، اللہ سے دوستی، اللہ سے بات چیت کرتے رہا کیجیے، رابطے میں رہیے اللہ سے، اور رابطے کی شکل یہ ہے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیجیے، دعا اور درود سلام یہ سب پیش کرتے رہیے، نبی کی سنت پر عمل کیجیے، نبی کی مانگی ہوئی دعائیں خیر میں آپ اور ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں جب جائیں گے تو نبی کی شفاعت، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت اور رحمتیں ملے گی، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیال رکھ کر کے زندگی گزاریے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر آپ پردہ پوشی فرمائے ہیں، جس طرح سے ویسے ہی بخشش و مغفرت بھی فرما دیجیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اے اللہ بہت گناہ ہے، زندگی میں گناہ کی کثرت ہے، جوڑ جوڑ میں گناہ، خون کے قطرے قطرے میں گناہ، جسم کی ہر ایک اعضا گناہوں سے متاثر، آنکھیں متاثر، کان متاثر، زبان متاثر ہے۔ اللہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔
آئندہ ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ دل سے ہر وہ گندگیاں، ہر وہ نفاق ختم فرما دیجیے اور ایمان کی نور اور روشنی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ایسا ایمان جو مرتے دم تک کے وہ رہے اور آخری کلمے پر اس سے اختتام ہو۔ اے اللہ تو ہم سب پر خاص فضل فرمائے، دنیا کے حالات اور پریشانیوں سے پروردگار ساری امت کی حفاظت فرمائیے، دین اور دین کے کاموں میں اللہ سب کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تیرے محتاج بندے بندیاں ہیں، اللہ کو اپنے فضل سے سب کی ضروریات حاجات پوری فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، وقت میں برکت عطا فرمائیے، روزی میں برکت، علم میں برکت، تقوی میں برکت اللہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر وہ خوشیاں عطا فرمائیے جس سے زندگی اور آخرت اچھی بن جائے، ہر اس غم اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے جس سے ایمان اور عمل میں فرق پیدا ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ آنے والے حالات میں مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائیے، دین و شریعت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بھی نمازی کو نمازی بنا دیجیے، نافرمان کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ روزی رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔